جو راستے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں نا، ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے۔ بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے مختلف ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا؟ سوچا ہے کبھی جب ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کر رہے تھے نا۔ اور پھر جب بڑے ہوئے قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا، آپ کو سنبھالا، آپ کو عقل و شعور دیا، آپ کو صحیح اور غلط میں فرق بتایا اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کے ذریعے، اور سب سے بڑی خوش قسمتی، آپ کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس نے کب کب آپ کو کس کس مشکل سے بچایا، بڑے سے بڑے طوفان سے کس طرح آپ کو محفوظ رکھا، جو دن بھر آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، جو دن بھر آپ کے نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی آپ سے منہ نہیں موڑتا، پھر بھی آپ کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں رزق بیچتا ہے، پھر بھی آپ کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ بھلا کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت؟ جانتے ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ آسائش نہیں چھینتا، وہ دلوں کو خالی کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تو دل میں ہوتا ہے نا، تو جس دل میں اس کی محبت نہیں، وہ دل کیسے روشن رہ سکتے ہیں؟ اور سوچا ہے کبھی کہ کیوں ہم لوگ بلا وجہ اداس ہو جاتے ہیں؟ کیوں سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایک خالی پن ہے؟ کیوں ساری آسائشوں کے باوجود بھی ایک بے سکونی سی ہے؟ کیوں ہم نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں؟ آخر کیوں ہمارے دلوں میں آئے دن اداسی چھا جاتی ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ کیونکہ ہمارا دل کھوکھلا ہو چکا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے وہ دل کھوکھلے ہو جایا کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے دور ہو جائے وہ بے سکون ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن بھر ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ پھر بھی ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں، آخر کیوں؟ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنے قریب بلاتے ہیں، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور ہم لوگ اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ کامیابی سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے بلاوے کو ترک کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لیے تو بہت وقت ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت نہیں۔ دنیا کی کامیابی کے لیے ہم لوگ صبح جلدی بھی اٹھ جائیں گے، کالج، یونیورسٹی، دفتر جانے کے لیے ہم لوگ الارم لگا کر فوراً اٹھ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہم اللہ کو وقت نہیں دے سکتے۔ ارے نماز تو تحفہ ہے، اور تحفہ تو خوشی خوشی قبول کیا جاتا ہے۔ نماز تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جب اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہو تو یہ مت سوچنا کہ مجھے تو ابھی یہ کام کرنا ہے، مجھے تو وہاں جانا ہے، بلکہ دنیا کے تمام کام چھوڑ دینا، چاہے کتنے ہی ضروری ہو۔ اللہ سے زیادہ ضروری نہیں ہو سکتا۔ سب کام چھوڑ دینا اس سے ملاقات کے لیے، سب کام چھوڑ دینا اس کے آگے جھکنے کے لیے۔
تم تو بہت خاص ہو کہ اس نے تمہیں خود سے ملاقات کے لیے چنا۔ جسے رب مل جاتا ہے اسے سب مل جاتا ہے، اور جو رب سے غافل ہو گیا وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہ گیا۔ جو اللہ کو جان جائے، جو اللہ کو پہچان جائے، پھر اسے اللہ کے آگے جھکنا مشکل نہیں لگتا، پھر نمازیں باری نہیں لگا کرتی، پھر سجدے بے روح نہیں لگا کرتے، بلکہ پھر سر کے ساتھ دل بھی جھکا کرتے ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو تسلی ضرور ملی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔